बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगरचे मौजू आपकी नज़र में इतना अहम नहीं है, क्योंकि मैं अबलागियात का बंदा हूँ, तो मैं अबलागी वेव्स के ऊपर, लहरों के ऊपर, रुझानात के ऊपर नज़र रखता हूँ। और नज़र रखने के दौरान कल मुझे एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात की खबर जो है वो मैंने नोट की है, तो मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। कल पीटीआई का जलसा था। सरकारी हुक्काम जो थे और सरकारी मुलाजमीन जो थे, उनकी पार्टी के झंडे सड़कों के ऊपर लगाते रहे, और सरकारी हुक्काम जो थे और सरकारी मुलाजमीन जो थे, उनको घेर घार कर जलसे में लाया गया। टोटल 1200 कुर्सियां सन, जो कि वीडियोस के अंदर नजर आई हैं, और 5 बजे तक वो भरी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब है कि अंधेरे के अंदर ही काम डालना था उन्होंने, लेकिन अब अंधेरा भी तो लेट होता है, 6:30 से पौने 7, जाके 7 बजे अंधेरा होता है। तो बड़े बेचारे जो थे 3 बजे का वक्त दे बैठे थे, तो बड़ी ही मुश्किल हालत में थे। तो लिहाजा वहां की वीडियोस आना शुरू हुई, तो साथ ही पीटीआई ने पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच का एक पूरा सुनामी खोल दिया। और हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो है फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़ात को निशाना बनाना शुरू कर और साबित करना शुरू किया कि ये जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, ये हाफिज साहब की ज़ाती नाकामी है। और चूंकि हाफिज साहब जो है वो मुज़ाकरात में हैं, और इसीलिए मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए हैं। ये सारा वन लाइनर आप समझ लें प्रोपेगेंडा था, जो वीडियो फॉर्मेट के अंदर मसनूई जहानत से तैयार किए गए बसरी फीतों की मदद से और राइट अप की मदद से किया जा रहा था। और इसमें उन्होंने उनके बड़े बड़े जाली अकाउंट जो हैं, बेनामी अकाउंट, जैसे इनकांडो रीबॉर्न है, रीबॉर्न जो है, इस तरह के सारे अकाउंट उन्होंने उनके पटे खोल दिए हाफिज साहब की ज़ात के ऊपर। मैं सोचा होया कि तो बड़ा एनालिसिस करने के बाद मैं इस लेवल पे पहुंचा कि ओहो हो, पेशावर के जलसे एक फ्लॉप हो गया है, बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। आप समझिए कि ये वाला हमला जो था ना, ये 2 बजे शुरू कर दिया गया था हाफिज साहब की ज़ात के ऊपर संडे को, और संडे को 2 बजे शुरू करके इसकी इंतहा होनी थी जिस वक्त ये पीटीआई का जलसा जो था वो खत्म होना था। तो वो उन्होंने जलसे का भी बिल्डअप जो करना था उसको लेके, और हाफिज साहब के खिलाफ जो जिन अकाउंटों और बोर्ड से कैंपेन चल रही थी उनको लेके ऊपर से जाके ये जनाब और जनाब और रावी का खूनी मिलाप हो जाना था आपस में, यानी सैलाबों का, जनाब और जेलम का खूनी मिलाप हो जाना था। यानी उन दोनों सैलाबों के दरिया के पानी, दोनों दरियाओं के सैलाब के पानी ने आपस में मिल जाना था। ये खूनी मिलाप उनका शाम 5-6 बजे करने का इरादा था, और इनको पड़ गया ट्रंप। और ट्रंप ने एन 3-3:15 बजे खबर ब्रेक कर दी कि अमेरिका का वफ्द जो है वो पाकिस्तान जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए। यानी जो यूथियों ने पिछले कम से कम 72 घंटे से एक नरेटिव बिल्डअप किया था कि मुज़ाकरात टूट गए, मुज़ाकरात टूट गए, मुज़ाकरात टूट गए, वो उनका बयानिया अपना ट्रंप ने, हमारे वालों ने तो कुछ करना नहीं ना होता पाकिस्तान में, जो दुबई में बैठ के 2.5-2.5 लाख की तनख्वाहें खाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो है कामी जैसे लोग जो हैं, जो पीएमएलएन की सोशल मीडिया टीम के मुलाजिम हैं, और मेरी टर्मिनेशन का नोटिफिकेशन जो है वो मीडिया के ऊपर जाया करने की ड्यूटी है उसकी, ठीक है ना। और जब किसी बड़े को जिम्मेदारी दिलाई जाए ना, मुंह पे बैठ के देखें आप, ये कैसी शर्मनाक रवैया है, तो वो आगे से बड़ा मुस्कुरा के कहता है ये आपका तो उनका अपना मामला। मैं कहला फिर मेरा मामला तो मैं ले आया जो फिर मैदान दे। ये कोई साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के, बड़े बेचारों की बुरी हालत है, यहाँ पे रेड़ खेड़ के दुबई पहुंचे थे, और हमने इनकी बुरी हालत पे तरस खा के इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था, इसके 4 फॉलोअर इकट्ठे हो जाए अपनी पार्टी के, हाँ इनका मुकाम बन जाए। तो वो जनाब उनका मुकाम बन गया फिर। और ये तो पता है ना, जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से डरना चाहिए। तो वो फिर पहले हम ही पड़ गए, ठीक है। और जो लीडरशिप है उनकी, उन्होंने कहा ये तो आपका उनका जाती मामला। मैं कहा ठीक है, फिर जाती मामला तो फिर मैं भी जाती मामला ही निबेड़ागा। मैंने बड़ा सब्र शुक्र करके रब के ऊपर छोड़ दिया। हमें आज याद आ गया। तो इस तरह के जितने भी हैं पार्टियों के कुत्ते, उन्होंने जो है वो फौरी तौर पे ड्यूटी पे आ गए। और आपको पता है कि पीटीआई वाले जो हैं वो इन पीएमएलएन वालों से या पीपल्स पार्टी वालों से वध के हो रहा है। लेकिन पीटीआई की अदायगी करने वाला चूंकि यहूदी है,
یہودی نظام بناتا ہے، سسٹم بناتا ہے۔ دنیا میں چند لاکھ کی آبادی ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ رول کر رہے ہیں، تو کیسے رول کر رہے ہیں؟ وہ سسٹم بناتے ہیں۔ یہ آٹومیشن وغیرہ یہ سارا کچھ یہ سب سے زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ ملٹی بلین ڈالر کمپنیز کو آٹو پہ لگا دیا ہوا سسٹم کے تحت، اور گھر میں بیٹھے عیاشی کر رہے ہیں، یا فلسطینیوں کی نسل کشی کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سسٹم تو ہے نا۔ تو وہ جو یوتھیوں کو پے کرتے ہیں نا، وہ پر اسائنمنٹ پہ پے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ تمہیں جناب 2.5 لاکھ کی نوکری دے دی، اب تم بھونکتے رہو کتے کی طرح، جس سائڈ کو منہ آئے بھونک دو۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ایک ایک بھونکنے کا، وہ ایک ایک بخ کا حساب لیتے۔ اچھا یہ بخ تم نے کس طرح کو منہ کر کے کی تھی؟ ایسا ڈیولو نہیں کی تھی، تھی یہ پیسے کاٹ لو۔ ٹھیک ہے نا۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کے والدین بھی کرتے ہیں ایسا کر۔ جمائمہ گولڈ سمتھ کے والدین عمران احمد خان نیازی کے سسرال پے کرتے ہیں، تو پورا سسٹم رکھتے ہیں۔ ہاں بھی تم نے رضی دادا کو جا کے نیچے گالی دینی ہے، اگر اس نے گالی کا جواب نہیں دیا تو تمہیں ملیں گے 7 روپے۔ لیکن اگر رضی دادا نے آگے گالی کو رسپونس کر دیا، آپ کی گالی کو لائک کر دیا، اور آپ کی گالی کو کہا کہ تیری بھی بہن ہوں، تو پھر آپ کو اس کے ملیں گے ملٹی پلائی بائی 7، گالی کے ملیں گے 7 روپے۔ لیکن اگر رضی دادا نے جوابی گالی دے دی تو آپ کو ملیں گے 70 روپے۔ ٹھیک ہے، اوپر اسائنمنٹ بیسس کے اوپر۔ پھر جب وہ جواب دے گا، اس کا اسکرین شاٹ لے کے تم نے ادھر بھیجنا ہے، اور تمہارے اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے وہ بڑے ایماندار ہیں، پیسے پورے دیتے۔ اگر کسی بندے نے 70 گالیاں نکالی ہیں تو 490 روپے اس کے بنتے ہیں۔ لیکن اگر اس گالی میں کسی سے رسپونس بھی آ گیا تو پھر جناب لہریں بہریں لگ گئی، 1000 کی دیہڑی لگ جاتی ہے یہ جو یوتھڑ ہوتے ہیں، بلکہ 3000 کی ایٹ این ایوریج دیہڑی لگ جاتی ہے ان کو صرف گالیاں دینے کی۔ دیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اور ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ خیر یہ جناب کیمپین شروع ہوئی، اور 3 بجے آ کے نا ٹرمپ نے یہ کیمپین الٹا دی۔ اب یوتھروں کو اپنی پڑ گئی کہ یا تو ٹرمپ نے بیان دے دیتا ہے، اس کے کوئی گھنٹے بعد پاکستان کے میڈیا نے اس کے اوپر کیمپین لانچ کی ہے، اور پھر جا کے پاکستان کے سب سے ایلیٹ کے پلیٹ فارم ٹویٹر کو، ایلیٹ جو ممی پھنسے ہوئے ہیں، ایلیٹ کے پلیٹ فارم ٹویٹر کے اوپر وہ گھنٹے کے بعد جا کے خبر آئی ہے، اور اس خبر کے اوپر پھر یوتھیوں نے ماتم شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے انہیں تو گالی ملی تھی حافظ صاحب، ظاہر ہے کہ یوتھیوں کو تو پیمنٹ ملی تھی حافظ صاحب کو گندا کرنے کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حافظ صاحب اس وقت بیک وقت جو ہے نا وہ جمائمہ کے والدین اور عمران احمد خان نیازی کے سسرال کی آنکھوں میں نہیں، اور بہت ساری جسم کے زیریں حصوں میں بھی بہت سارا چبھ رہے ہیں، اور شدید انہوں نے ان کو تکلیف میں بمثل درد ذہ مبتلا کیا ہوا۔ حافظ صاحب نے اس وقت جمائمہ کے سسرائیل کو درد ذہ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اے کو گال تو نہیں نا کٹی میں، ہاں بس سمجھ گیا تسی کیسی چستہ اور نستعلیق زبان کے اندر ہم نے ان کی تمام گالیوں کا کاؤنٹر کار دیا۔ تو حافظ صاحب کو اس کے بعد گالیاں ملنی ضرور۔ ٹھیک ہے، اچھا جمائمہ کے والدین، جمائمہ کے مائکے اور عمران احمد خان نیازی کے سسرال کی تمام امیدیں جو تھیں وہ اس بات پہ وابستہ تھیں کہ ایران انکار کر دے گا، اور خاص طور پہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ تو قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ یہ اپنے حافظ صاحب تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے ادھر جاؤں گا، کیونکہ ایران کی طرف جانے اور آنے والے جہاز کو تو چھوڑیں، وہاں پہ کوئی کالا کوا یا سفید چڑیا اور کیسری کبوتر اڑ کے جاتا ہوا پایا جاتا تھا تو وہ اس کے اوپر میزائل چلا دیتا تھا اسرائیل۔ اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں حافظ نے کہا کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ ٹھیک ہے، حافظ صاحب نکلے جناب پھر، اور جا کے سیدھا تہران لینڈ کیتا۔ 2 دن بیٹھے رہے، ان کو قائل کیا، منایا، کسی کی تھوڑی ہاتھ لگایا، کسی کو جفی ڈالی، کسی کی پپی لی کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا کاکھ نہیں بچے گا، جاندی کریں جاندی کریں، اور منوا کے اٹھے نے بادشاہ، اور منوانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ پزشکیان صاحب کی بات بھی کروائی جناب حضرت ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب سے۔ وہ صلح کرانی ہے نا، اس کو حضرت بھی کہہ دینا، کوئی حرج نہیں ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کو۔ ٹھیک ہے، تو ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے منہ سے بھی پھوٹ دیا کہ جناب میری بات ہو گئی ہے وہاں کے سب سے اہم آدمی سے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ساری اپنے حافظ صاحب نے کرائی نا جی گل،
اور اس کے بعد وہ جب آ گئے اور جمائمہ کے سسرال اور عمران احمد خان نیازی، جمائمہ کے میکے اور جناب عمران احمد خان نیازی کے سسرال کی تمام امیدیں جو تھی وہ درام سے گر گئے. تو پھر یہ کو 48 گھنٹے جو ہے نا وہ صدمے کی حالت میں رہیں کہ اب کیا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر خبریں پھوٹنا شروع ہوئیں، مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں، جناب حملہ ہو گیا ہے، ایران نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے گولیاں چلا دی ہیں، امریکہ نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے جناب کہا ہے کہ جی مذاکرات کی ایسی تیسی، یہ سارا کچھ یہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. رنگ بندہ نہیں سر، ماں سوائے یوتھیوں کے اور یوتھیوں کے اشاروں پہ چلنے والے میڈیا اینکرز کے، ان کے، اور وہ بھی صرف پاکستان کی حد تک اور انڈیا کی حد تک، اور کہیں کو بات چلی نہیں. باقی ممالک سے شکریہ کے، نوازش کے، تشکر کے، تھینک یو کے فون آتے رہیں. ہوتے ہور اب جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھی خواتین فورن منسٹرز کے فون آنا شروع ہو گئے. برطانیہ کی فورن منسٹر نے اپنا اسحاق ڈار صاحب کی تصویر اپنے ساتھ کھچ میری فوٹو تے ٹویٹر تے لا دے والی حساب کیا ہوا ہے. اپنے اسحاق ڈار صاحب کی تصویر جو ہے برطانیہ کی وزیر خارجہ نے اپنے ساتھ کھینچ کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی ہے. بہت سارے لائکس اور شیئر بنے ہوئے سن. تو عرض میں کر رہا تھا کہ اپنا بندہ کرے قولیاں تے رب کرے سولیاں. انہوں نے جو بھی پلاننگ کی تھی، جس کی ایگزیکیوشن کا آغاز آج اتوار کے روز 2 بجے سے شروع ہوا تھا، میرے رب نے وہ ساری کی ساری مہم شام 4 بجے تک واڑ کے رکھ دی. وہ پھر ڈاٹا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ ڈاٹا ہے. اور اس وقت لگتا ہے حافظ صاحب نے بھی ساری جو ہیں وہ اس پہ چھوڑی ہوئی ہیں، رب پہ چھوڑی ہوئی. اور رب جو ہے وہ یوتھیوں کی کروڑوں ڈالر کی ایک ایک دن کی کیمپین کو ایسے کوئی ڈیولپمنٹ کرتا ہے، میرا رب وہ ساری کی ساری بھسم ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے، صفر ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. آپ نے محتاط رہنا، کسی اس طرح کی پوسٹ کے اوپر کومنٹ نہیں کر بیٹھنا، اسے واٹس ایپ میں شیئر نہیں کر بیٹھنا، اور اس کو لائک اور آگے پھیلا نہیں بیٹھنا، شیئر نہیں کر بیٹھنا کہ اس سے کوئی دشمن جو ہے نا وہ فائدہ نہ اٹھا جائے. محتاط رہنا ہے ہم نے. ان کے لیے میرا رب بھی کافی ہے، یوتھڑوں کے لیے بھی اور ان کے سرپرست یہودڑوں کے لیے بھی، اور جمائمہ گولڈ سمتھ خان نیازی کے مائکے کے لیے بھی، اور جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کے سسرال کے لیے رب بھی کافی. ٹھیک ہے نا. بس میں نے کہا کہ لا علمی میں، انجانے میں بندے سے کچھ ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے. سورہ عصر کے اندر اسی بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ ایمان والوں کو بھی جو ہے وہ نیک رستے کی نصیحت کرتے رہو. تو یاد دہانی بہت ضروری ہوتی ہے نا. چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.